الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ پرنسپل آف اسلامک اکنامکس کا دوسرا حصہ ہے، پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 ہم نے کچھ جو اسلامک جو پرنسپلس تھے، قوانین تھے، اصول تھے، ان کا جائزہ لیا تھا، اور چونکہ زیادہ تھے اور لینتھی تھے اس لیے ان کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر لیا۔ ان کے 2 لیکچر ہم نے بنا لیے، ایک لیکچر تو آج کا، دوسرا کا آج اس کا حصہ ہے کہ اسلامک اکنامکس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یقیناً جب ہم اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کون سے ہیں اور کس نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل درآمد کر کے ہمیں دکھایا ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب ان احکامات پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقینی طور پر جو ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ ترقی کرے گا، اس میں ہماری معیشت بڑھنے کی گارنٹی ہے۔ یہ اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے یہ واحد سسٹم ہے جو اپنے اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی صورت میں معیشت کے بڑھنے کی گارنٹی دیتا ہے۔ ادروائز دنیا کا کوئی قانون، کوئی جو نظام معیشت ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اگر اس نظام پر عمل کیا جائے مکمل طور پر تو یہ اس کے بڑھنے کی گارنٹی ہے۔ نو، سوائے اسلام کے۔ کیوں کہ یہ اللہ اور کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو نا ہم تک پہنچا، اس پر عمل کر کے دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے، اللہ کی مطلب بات میں یا احکامات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہی بات، حدیث کا معنی بھی بات کرنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی نو ڈاؤٹ، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ذات عالم الغیب ذات ہے، اس لیے سب اصول و ضوابط، معیشت، یہ سارا نظام اللہ نے یعنی اپنے علم غیب کی بنیاد پر ان کے اصول و ضوابط طے کیے ہیں، اور یہ کوئی خاص زمانے کے لیے یا خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں یہ اصول۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ قانون ہم تک پہنچائے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جو آپ کے ازلی دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ آپ کی جو بات ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جب یہ دونوں یہ جو ذاتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، جب ان کے قول میں، فعل میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے، تو ان اصولوں پر عمل کرنے سے یہ 100% سے بھی زیادہ گارنٹی کی بات ہے کہ اس سے معیشت جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگی، ڈیکریز نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی، معیشت ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہوگی، بلکہ اس کو عروج ملے گا اسلامک اکنامکس ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان کے اصولوں پر ایز اٹ از عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تب یہ گارنٹی ہے۔ اگر اس میں اپنی مرضی آپ شامل کریں گے تو پھر یہ گارنٹی نہیں ہے کسی بھی قسم کی، جب آپ اپنی مرضی کریں گے شامل اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے نا
کہ اب من اتخذ الہ ہواہ، کہ وہ مطلب شخص کیسا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو فالو نہیں کرتے، یعنی اپنی مرضی سے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو وہ ظاہری طور پر عمل کرتے بھی ہیں تو اس میں اپنی مرضی سے ایسی تعویل کرتے ہیں کہ وہ اصل جو مقصد ہے وہ نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے۔ جیسے سود ہے، حرام کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، لیکن اب اس کے مختلف یعنی نام رکھ کر کبھی اس کو مارک اپ کا نام دیا گیا، کبھی اس کو انٹرسٹ کا نام دیا گیا، کبھی اس کو انشورنس کا نام دیا گیا، کبھی اس کو مطلب کچھ نام دیا گیا، بات وہی تھی کہ یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سود کے بارے میں یہ کہا ہے کہ الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے اگر 70 گناہ ہوں تو سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص معاذ اللہ اللہ معاف کرے اپنی ماں سے بدکاری کرے، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے سود کا، بڑا کتنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا مطلب اصول و ضوابط ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال کی تجارت میں، روزی میں اس کو جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ اب شاید ہی کوئی دکاندار ہو جو مطلب جھوٹ سے کام نہ لیتا ہو، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گے بھی لیکن نہیں، اوورآل بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے جو ذاتی منافع کے جو ہے نا محرکات ان کو برقرار رکھتے ہوئے رصد و طلب کے قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے یہ تجارتی اور معاشی سرگرمیوں پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ ان پر عمل کی صورت میں ذاتی منافع کا محرک ایسے غلط رخ پر نہیں چل سکتا جو معیشت کو غیر متوازن کرے، یعنی غیر متوازن کہ وہ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء سورہ حشر میں، کہ مال فیض زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت ہے چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے، تو یہ اس کا غیر متوازن ہونا ہے۔ یا اس سے دوسری اخلاقی یا اجتماعی خرابیاں بھی مطلب پیدا نہیں ہوتی، مثال ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اس سے بلیک مارکیٹنگ کا دروازہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں کہ غریب لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، ان کو بنیادی ضروریات نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام نے ذاتی منافع کے محرکات پر جو کچھ پابندیاں لگائی ہیں نا، تو جو ہمارے اکنامیکل ایڈوائزر ہیں، جو دانشور ہیں، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 قسم کی انہوں نے 3 کیٹاگریز بنائی ہیں۔ ایک خدائی پابندیاں ہیں، ایک ریاستی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری اخلاقی پابندیاں ہیں۔ خدائی پابندیاں کیا ہیں؟ یہی کہ حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ذرائع سے روزی کمانی ہے، حرام ذرائع سے روزی نہیں کھانی، کسی کا حق غصب نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، سود نہیں کھانا، چوری نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، کرپشن نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہے نا ٹریڈ آف نارکوٹکس، منشیات کا دھندا نہیں کرنا، یا وہ جو کبہ خانے ہیں ان کو مطلب ان کے ذریعے جو روزی کمائی جاتی ہے ان پر نہیں کرنا، سارے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی مطلب ذخیرہ اندوزی، احتکار ہے، اقتناز ہے، یہ تمام جو ہے نا اس طرح کی ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیتے ہوئے ان پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندیاں نا قرآن و سنت کے ذریعے عائد کی گئی ہیں، انہیں اسلام نے انسان کی ذاتی عقل پر نہیں چھوڑا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پابندیاں انسان کی عقل میں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، نو، اگر سمجھ میں آتی ہیں تب بھی، نہیں آتی تب بھی ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات انسان کی عقل میں
آنے والے نہیں ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں در پردہ یہ اللہ جانتا ہے. انسان کو نہ وہ بتانے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو احکامات دے دیے بس اس پر عمل کرنا ہے. یہ کیوں، کب، کہاں، کیسے، دنیا کے نظاموں میں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے جو اصول و ضوابط ہیں ان میں کیوں، کب، کہاں، کیسے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے بالکل کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے، اگر اس کی عقل مناسب سمجھے انسان کی تو یہ پابندیاں عائد کر دے، اور مناسب نہ سمجھے تو نہ عائد کرے. کوئی بات نہیں، اگر تو عقل تسلیم کرتی ہے تو مان لے، نہیں کرتی تو نہ مانے. تو یہ تو خواہشات کی پابندی ہے، یہ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کی پابندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے بسا اوقات انسانوں کی عقلوں میں تفاوت اور اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سود کے حق میں دلائل دیتے ہوئے ہلکان ہو رہے ہیں، حالانکہ کلیئر کٹ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو اعلان جنگ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس کی طرف آنے کے لیے. جیسے یہ انشورنس بیمہ پالیسیاں ہیں یہ ساریاں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب وجہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا ہے کہ ایک انسان کی عقل ایک چیز کو اچھا اور دوسرے انسان کی عقل اس کو برا سمجھتی ہے. وہی جو بھی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، کہ جو مطلب سیکولر ذہن کے ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہیں، وہ تو سود کو کرتے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں کہ اس سے تو رقم بڑھتی ہے بس، اور ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ بس پیسہ آئے، رقم بڑھتی جائے. لیکن جو مذہبی طبقہ ہے وہ ان کے ہاں تو اس پیسے کی اور سرمایہ کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ان کے ہاں تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اہمیت ہے، اس لیے وہ ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط، قوانین، احکامات معاذ اللہ وائلٹ ہو جائیں. نو. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ان پابندیوں کو بھی محض عقل انسانی کے حوالے کر کیا جاتا تو اس بات کا قوی مکان تھا کہ لوگ ان پابندیوں کو اپنی عقل کی روشنی میں نامناسب قرار دے کر معاشرے کو ان سے آزاد کر دیتے، لوگوں پر چھوڑ دیتے کہ چلے کریں. کوئی ایک بھی نہیں مانتا، کسی ایک بھی نہیں مانتے. اللہ نے کہا ہے تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ کم نہیں تولنا، تولتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ تو کسی کو اختیار دیا بھی نہیں ہے تب بھی ایسا کر سکتے ہیں. اگر کسی انسانی عقل پر چھوڑ دیا جاتا تو کیا صورتحال ہوتی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے انسان کی عقل پر اللہ نے اپنے احکامات نہیں چھوڑے، نہ انسان کی عقل میں اللہ کے احکامات آنے والے ہیں بالکل. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ پابندیاں ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ضروری تھیں. ہر زمانہ، ہر وقت، ہر جگہ، قیامت تک. اس لیے ان کو وحی کے ذریعے ابدی حیثیتیں، کوئی اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کر سکے ہی نہ. احادیث کا معاملہ ہے نا، تو احادیث میں بھی کچھ لبرل قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے حدیث کے بارے میں بھی رائے دینی شروع کر دیتے ہیں، یہ ضعیف ہے، یہ ہے، وہ ہے. مقصد تحقیق نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے اس حکم سے جان چھڑانا. ٹھیک ہے. تو اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ سارے احکامات دیے ہوتے تو کچھ اس طرح کے نااہل ناخلف لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو ضعیف 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 کہہ کر ان سے جان چھڑا لینی تھی. لیکن اللہ نے قرآن پاک میں وہی اتار کر اس کے ذریعے جو ہے نا یعنی اتھینٹک کام کر دیا کہ اب قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف کہنے سے رہا کہ اس طرف کسی کا ذہن کوئی شک و شبہ آئے ہی نہ قطعی طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قوانین بنا دیا. ٹھیک ہے. کیوں
کہ انسان اپنی عقلی تعویلات کے سہارے ان سے چھٹکارا حاصل کر کے معیشت اور معاشرے کو ناہمواریوں میں مبتلا کر سکے. وہی جو بات پہلے ہم کر چکے ہیں کہ اگر صرف احادیث ہوتی تو لوگوں نے ضعیف کہہ کر ان سے جان چھڑا لینی تھی اپنی من مرضی. اب قرآن پاک ہے، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ضعیف کہہ سکتا. حالانکہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ضعیف احادیث بھی جو ہے نا وہ اعمال میں قابل قبول ہیں، ان کو ایسے یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا. معاذ اللہ. اور اگر ایسا ہوتا تو یہ ختم ہو گیا تھا. اچھا یہاں ایک اور بات دیکھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں جو قرآن و سنت نے عائد کی ہیں، یہ ہر صورت میں واجب العمل ہیں. ان پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی اور آخرت برباد ہوگی. قیامت کے دن پکڑ ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا ہی ہے ہر صورت میں، خواہ انسان کو ان کی عقلی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ، قطع نظر اس کے کہ وہ اس کو سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں. بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے زکوٰۃ دی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس سے مال بڑھتا ہے، برکت آتی ہے. ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دے دی تو 97.5 روپے باقی رہ گا، یہ تو مال کم ہوا ہے، بڑا تو نہیں ہے نا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مال میں برکت آتی ہے، بڑھتا ہے. کیوں؟ اب یہ بات انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے. یا دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو شہداء ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. جبکہ عقل آنکھ دیکھ رہی ہے انسان کی کہ وہ ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، ان میں روح نہیں ہے، ان کے اعضاء کٹ چکے ہیں، وہ حرکت نہیں کر سکتے. تو اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں. یہ کیسی زندگی ہے؟ اللہ نے فرمایا انتم لا تعشرون، تم نہیں جانتے. تو اللہ کے جو احکامات ہیں وہ انسان کی عقل میں آنے والے نہیں ہیں. وہ آئیں نہ آئیں، بہرحال ان پر عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرائض میں سے ہیں وہ. اچھا، موجودہ دور میں جو بہت سے جو سرمایہ دار ممالک ہیں نا، انہوں نے ذاتی جو منافع کے جو محرکات ہوتے ہیں ان پر کچھ پابندیاں ضرور عائد کی ہوتی ہیں. لیکن وہ پابندیاں چونکہ وحی الہی کے ذریعے نہیں ہوتی، اس لیے وہ متوازن معیشت کے قیام کے لیے کافی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسانوں کی اپنی عقل کے مطابق ہوتی ہیں. اور انسان میں کے بنائے ہوئے قوانین، اصول و ضوابط، نظاموں میں بہرحال غلطی کا امکان نہیں، یقین موجود ہے. جبکہ ادھر جو وحی الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے احکامات بنائے، اللہ کے رسول کو دیے ہیں، ان میں تو غلطی کا مطلب اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں. اچھا، تو اس لیے یہ جو سرمایہ دار ممالک ہیں انہوں نے سود پر پابندی نہیں لگائی، جوا، سٹہ بازی، یہ وہ جتنے بھی اس طرح کے حرام ذرائع ہیں کوئی پابندی نہیں لگائی. اور اسی سے ہی جو ہے نا وہ دنیا کی جو اکنامک معیشت ہے وہ ان بیلنس ہے. سب سے بڑا سبب یہ ہے. اچھا، یہ تو تھیں خدائی پابندیاں جو اللہ نے لگائی ہیں. کچھ ریاستی پابندیاں بھی، یعنی حکومت بھی وقتی طور پر کچھ پابندیاں عائد کر سکتی ہے. ان کو حکومت حالات و واقعات کو دیکھ کر کچھ ریسٹرکشن حکومت کو حق حاصل ہے. اور یہ جو خدائی پابندیاں نا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں. لیکن یہ ریاستی پابندیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ ٹیمپرری ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں، مخصوص حالات میں. جب وہ حالات یعنی ختم ہو جائیں، گزر جائیں، تو وہ پابندیاں جو ہے نا وہ ختم کر سکتی ہے. اسی لیے جو
شریعت اسلامی ہے نا، اس نے حکومت کو یہ اختیار دیا ہے، وہ کسی عام مصلحت کے تحت کسی ایسی چیز یا ایسے کام پر وہ پابندی عائد کر سکتی ہے جو بذات خود حرام تو نہیں ہے بلکہ مباحثات کے دائرے میں آتا ہے۔ مباح ہے۔ مباح کیا ہے؟ مباح یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ نہ کریں تو یہ اچھا ہے، اور اگر کریں گے تو چلیں کوئی بات نہیں، اس پر آپ کو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن نہ کریں تو اچھا، یہ مباح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس سے کوئی اجتماعی خرابی لازم نہیں آتی۔ اب مباحثات جو ہیں ان سے کوئی بہت بڑی یعنی ہے نا وہ کوئی اتنا بڑا جس کو کہہ لیں کہ مسئلہ نہیں بنتا، اس لیے حکومت پابندی لگا سکتی ہے۔ یہ پابندیاں ٹیمپرری ہوتی ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہر جگہ نافذ نہیں ہوتی، ہر وقت نافذ نہیں ہوتی، اور ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، مخصوص ہوتی ہیں، ٹیمپرری ہوتی ہیں، جس علاقے میں جو مسئلہ ہے وہاں کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس کی حیثیت ہوتی ہے وقتی مصلحت کے تابع ہوتی ہیں، جب وہ وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر فقہاء کرام نے لکھا ہے نا کہ جب حیضہ کی وبا پھوٹ رہی ہو تو حکومت یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ خربوزے کی خرید و فروخت اور اس کا کھانا ممنوع ہے، کیونکہ اس سے مرض اور بڑھے گا، سبب بنے گا، اس کا بیچنا شرعاً ناجائز ہو جائے گا۔ پھر حکومت کی پابندی کے بعد جو پھر اس کا خربوزہ کے کاشت کرے گا، اس کا کاروبار کرے گا، تو اب یہ شرعاً ناجائز ہو جائیں گے، یہ حلال روزی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے مطلب یہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یہ کووڈ-19 آیا، کرونا وائرس کی وبا پھوٹی، تو اب ہر ملک نے اپنے اپنے مخصوص حالات کے مطابق لاک ڈاؤن کیے ہیں۔ چین کی مثال لے لیں، انہوں نے تو بہت سٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، امریکہ، فرانس، برطانیہ، سارے ملک، لیکن ہماری حکومت نے اتنا سٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا، کیوں کہ ہمارے حالات وہ نہیں تھے، ہم اس قدر سٹرکٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، یہ حکومت کو اختیار حاصل۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح جو اسلامک یورسپروڈنس ہے نا، اس میں ایک سد الذرائع کے نام سے اس کا مستقل باب ہے۔ سد الذرائع کہ کسی خرابی کو روکنے کے لیے ان پر پابندی عائد کرنا، اس کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر کام فی نفسی ہی جائز ہو لیکن اس کی کثرت کسی گناہ یا فساد کا سبب بن رہی ہو تو حکومت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس جگہ جائز کام کو بھی ممنوع قرار دے دے۔ کام تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی کثرت کوئی مطلب اب گناہ کا کام بن رہی ہے تو یہ حکومت کو اجازت ہے کہ وہ اس کی پابندی لگا دے۔ اچھا، اسی اصول کے تحت ہی حکومت تمام معاشی سرگرمیوں کی نگرانی کر سکتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب ایک دفعہ دیکھا تھا نا، بازار میں ایک صحابی تھے، وہ بازار کی قیمت سے کم قیمت پر اپنا مال فروخت کر رہے تھے۔ ابھی اس کا اپنا مال تھا، وہ بھلے کسی کو فری میں دے دیتے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اما ان تزید فی السعر و اما ترفع عن سوقی، یا تو قیمت میں اضافہ کرو، بازار کی قیمت کے مطابق اپنے سامان بیچو، ورنہ ہمارے بازار سے سامان اٹھاؤ اور چلے جاؤ، اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ اس سے بلیک مارکیٹنگ کا اندیشہ تھا کہ لوگ سستا سمجھ کر زیادہ خرید لیں گے، ذخیرہ اندوزی ہوگی، دوسرے دکانداروں کا استحصال ہوگا، ان کی انکم میں فرق پڑے گا، اس لیے یہ ساری جو ہے نا کھڑے کر دی تھی۔ اچھا، پھر یہ بات جو ہے نا سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ اصل جو شریعت کا حکم ہے نا وہ یہ ہے
کہ کسی شخص کی اپنی ملکیت کی چیز جس دام پر چاہے فروخت کر سکتا ہے، لہذا کم قیمت پر بیچنا فی نفسی ہی جائز تھا، لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی۔ اجتماعی مصلحت کیا تھی کہ ایک تو دوسرے دکانداروں کی انکم میں متاثر ہوتی، اور دوسرا ذخیرہ اندوزی کا خدشہ تھا۔ تو ریاستی پابندیوں کا جو ہے نا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی با اختیار لوگوں کی اطاعت کرو۔ اس لیے یہ مطلب ساری پابندیاں عائد ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسلامک جیورسپروڈنس کا ایک بہت اہم اصول بھی ہے کہ تصرف الامام بالرعیت منوط بالمصلحت، عوام پر حکومت کے اختیارات مصلحت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی حکومت اگر مصلحت کے تحت کوئی پابندی عائد کرتی ہے تو اس کو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی۔ اچھا، اب تیسرا یہ رہ جاتا ہے کہ جو وہ ہیں اخلاقی پابندیاں، مورل ریسٹرکشن۔ اخلاقی پابندیاں کیا؟ یہ اسلام جو ہے نا، یہ پورلی کوئی اکنومیکل سسٹم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دین ہے۔ اس کی دین کی تعلیمات اور احکامات زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح معیشت سے بھی متعلق ضرور ہیں، یعنی جیسے دوسرے زندگی کے ڈپارٹمنٹس میں، شعبوں میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے نا، ایسے اکنومیکل سسٹم ڈپارٹمنٹ میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دین کی تعلیمات میں یہ بات قدم قدم پر واضح کی گئی ہے کہ معاشی سرگرمیاں اور ان سے حاصل ہونے والے مادی فوائد انسان کی زندگی کا منتہا مقصود نہیں، یعنی یہ جو ہے نا روزگار، تجارت، دنیا داری، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے کیونکہ ضرورت تھی، صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے، ضرورت تھی، لیکن ضرورت تک انہوں نے ان کو یہ جو ہے نا تجارت، خرید و فروخت، سرمایہ داری، پیسہ، یہ وہ ان کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا، صرف ضرورت کی حد تک ان کو رکھا ہے۔ قرآن و سنت کا جو ہے نا سارے کا سارا جو یعنی زور ہے وہ دنیاوی اس بات پر ہے کہ دنیاوی زندگی ایک محدود اور چند روزہ زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی ابدی زندگی آنے والی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ انسان کا جو اصل کام ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دنیوی زندگی کو آخر کی زندگی کے لیے زینہ بنائے، وہاں کی بہبود کی فکر کرے۔ لہٰذا انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لے، نو، بلکہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت کی ابدی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عیش و آرام کا انتظام کرے، جس کا راستہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کرے جو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب بنے۔ یعنی زندگی کو یہ تو عارضی ہے، اس میں جتنا بھی اکٹھا کر لیا اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں نا، جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا تو اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں، 2-3 چادریں انسلی، بس کچھ نہیں ہوتا۔ اسکندر اعظم نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے نصیحت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسکندر اعظم پوری دنیا پر حکومت کرنے والا آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ مال، دولت، سرمایہ داری، یہ پیسہ، یہ وہ، اس کو دنیا کی ضرورت سمجھنا ہے، یہ آخری زندگی ہے عارضی۔ انسان کو یہاں کوشش کرنی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا کا عیش و آرام یہ چند روزہ ہے، اور اس دنیا کا جو عیش و آرام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے
جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا زیادہ انسان کو فکر کرنی چاہیے. جب یہ مطلب سوچ آ جائے گی نا کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو پریفر کرنا ہے اور دنیا کی زندگی کو ہم نے کم ٹائم دینا ہے، تو پھر ان کے جو معاشی فیصلوں پر اثر انداز ہونے والی چیز صرف یہ نہیں ہوتی کہ کون سی صورت میں ہماری تجوری زیادہ بڑھے گی، بلکہ بسا اوقات ان کے معاشی فیصلے اس بنیاد پر بھی ہوتے ہیں کہ کون سے کام میں مجھے آخرت میں زیادہ فائدہ ہوگا. جب یہ سوچ انسان کی ڈیولپ ہو جائے گی تو پھر وہ دنیا کو پر کم توجہ دے گا اور آخرت پر زیادہ توجہ دے گا. بہت سے معاملات میں شریعت نے کوئی وجوبی حکم نہیں دیا، یعنی ایسے معاملات ہیں جہاں پر اجتہادی کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہے، لیکن خاص بات کے اخروی فضائل بیان فرمائے، آخرت کے کتنے فضائل بیان فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ الدنیا جیفۃ طالبھا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور دنیا کی طلب کرنے والا کتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کسی عام بندے کا قول نہیں ہے، فرمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں صحابہ کرام نے جتنا دنیا سے منہ موڑا، دنیا اتنی اس کے پیچھے بھاگی ہے. اللہ نے دیا ہے اور آخرت تو ان کی تھی ہی. اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، اچھا پھر یعنی یہ جو مطلب اخلاقی پابندیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا کہ غیر اسلامی معاشروں میں بھی اخلاق کا ایک مقام ہے، اور بعض مرتبہ اخلاقی نقطہ نظر معاشی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان اخلاقی تصورات کی پشت پر آخرت کا مضبوط عقیدہ نہیں، یعنی ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور مسلمان آخرت کو سب کچھ سمجھتا ہے. دنیا عارضی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ بحثیت مجموعی معیشت کے اوپر کوئی بہت نمایاں اثرات نہیں چھوڑتا. یہ جو نظام ہے اس طرح کا، اس کے برعکس اسلام اپنی تمام تعلیمات کے ساتھ مکمل طور پر نافذ عمل ہو تو اس کی اخلاقی تعلیمات کا اثر معیشت پر بہت نمایاں ہوگا، جیسا کہ ماضی میں اس کی بے شمار مثالیں سامنے آ چکی ہیں. لہذا اخلاقی پابندیوں کا یہ عنصر خالص اسلامی معیشت کے تناظر میں کسی بھی طرح کوئی کمزور عنصر نہیں، بلکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ 3 قسم کی ریسٹرکشن. اب یہ بھی اسلامک جو اکنامکس کے پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی مطلب پرنسپلز ہیں. مثال کے طور پر پرنسپل آف اکنامک جو فریڈم ہے ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، کیا کہ ہر بندہ، وہ اسلام کے مطابق ہر بندہ اپنے جو ہے نا وہ کام کرتا ہے، یہاں پر عمل کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے اس دنیا میں، وہ اس کا جواب دہ ہے قیامت کے دن. جو اچھے اعمال کرے گا اس کا اچھا بدلہ ملے گا، جو برے اعمال کرے گا اس کا برا بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی قیامت کے دن. یہ جو احتساب ہے، جزا و سزا کا جو تصور ہے نا، یہ انفرادی کاموں کے لیے یہ نا مطلب جس کو کہہ لیں کہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اگر جو ہر فرد کو کوئی مطلب اپنے کام میں ریزنیبل آزادی حاصل نہ ہو. جب آزادی حاصل ہوگی اور وہ اپنی مرضی سے کام کرے گا تب جا کر اس کے جو کام ہیں نا ان پر جزا و سزا ہوگی. اگر اس کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ یہی کرنا ہے تو پھر وہ جو کرے گا وہ یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، اس کے مطابق ہوگا. اچھا
اسلام جو ہے نا وہ ہر بندے کے جو انفرادی طور پر اس کے جو ایکشن، اس کے جو اعمال ہیں، اس پر بہت، جس کو کہہ لیں کہ اس کو اہمیت دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر فیلڈ میں، ہر لحاظ سے معاشرتی سرگرمیاں ہیں اس کی، تب بھی اس کی پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں تب بھی، یعنی وہ اگر کوئی وہ سیاسی ورکر ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، اب اس کے جتنے بھی جو ایکشنز ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں. اچھا، اکنامیکل طور پر بھی، معاشی لحاظ سے بھی. اب وہ حلال ذرائع استعمال کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ ملے گا، اگر حرام ذرائع استعمال کرتا ہے روزی کے لیے تو اس کی پنشمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے. مذہبی لحاظ سے بھی ہے اس کو کہ وہ اس کو آزادی حاصل ہے نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. موٹیویشن اور چیز ہے، جبر اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب وہ کون سا مذہب اختیار کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا مذہب ہے، اگر تو وہ اختیار کرتا ہے تو جزا ملے گی، اگر اس سے ہٹ کر کوئی مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹ ملے گی. حالیہ سے مورل اخلاقی جو ہیں، یعنی اس کے اعمال ہیں، کسی کو گالی دینا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، کسی کا دل میں بغض، کینہ، نفرت رکھنا، ٹھیک ہے، کسی کو کی چغلی کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی جاسوسی کرنا، یہ جتنے بھی اخلاق کی جرائم ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر یہ سب کچھ کرے گا تو ظاہر ہے پنشمنٹ ہوگی. لیکن دوسری طرف کسی دکھی انسان کی مدد کرتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، بزرگوں کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو یہ بھی ساری اخلاقی اعمال ہیں. تو اب ان کے بدلے میں انسان کو جزا ملے گی. اچھا، اسلامک جو نا اکنامک فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ اجازت ہے، آزادی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ دولت کمائے اور اس کا مالک بنے، اس کی ملکیت. اللہ نے منع نہیں کیا، دولت کمانے سے منع نہیں کیا، اس کے ذرائع، حرام ذرائع پر پابندی لگائی ہے، اور اس پر اس کو جمع کر کے رکھنے میں اس صورت میں پابندی ہے جب زکوٰۃ نہ دی جائے. اگر آپ پراپر زکوٰۃ اس کی دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، تو پھر آپ مال کا رکھ بھی سکتے ہیں جمع کر کے، اس میں کوئی قسم کی نہیں ہے. انجوائے اٹ اینڈ اسپینڈ اٹ ایز ہی لائک. انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی دولت جہاں چاہے خرچ کرے. جہاں چاہے خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ برے کاموں میں خرچ کرے، نو، اس کی بعض پرس ہوگی اور سزا ہوگی. جہاں چاہے خرچ کرنے سے مراد ہے چیریٹیز کے کاموں میں، بلکہ وہ اپنے محلے میں غریبوں کی مدد کرے، مسجد کو چندہ دے، مدارس کو چندہ دے، جہاد فنڈ میں چندہ دے، یا کسی بھی رفاہی ادارے کو، ویلفیئر ٹرسٹ جو ہیں ان کو کرے. یہ اور اپنی ذات پر جس طرح وہ خرچ کرے، مجھے اس کو بالکل اختیار حاصل ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا انسان کی آزادی کو سے مطلب اس وہ مشروط کیا ہے کہ وہ کون سا روزی کے لیے کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسلام جو ہے نا ان لمیٹیڈ آزادی نہیں دیتا، کسی طور پر بھی ان لمیٹیڈ آزادی نہیں دیتا. مثال کے طور پر کہ حلال کو وہ حلال چھوڑ دے اور حرام کے ذرائع کر لے، اس کی کسی طور پر بھی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اس کو بہر حال فالو کرنا ہی پڑے گا. ہر لحاظ سے حلال حرام میں خاص خیال رکھنا پڑے گا. مثلا پروڈکشن میں کہ جو پیداوار ہے اس میں حلال و حرام کا، کہ وہ جو روزی پیدا کہاں سے کر رہا تھا، زمیندار ہے تو ظاہر ہے کھیتی باڑی کرتا ہوگا، ٹھیک ہے. تو
جو ہے ڈسٹریبیوشن، اس کی جو تقسیم ہے، اس پر اس کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ ایکسچینج، اس کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنے میں، بدلنے میں، لینے دینے میں یہ مکمل آزادی حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اینڈ کنزمپشن، کھانا پینا، اب جو اس کا دل چاہے وہ کھائے، بھلے وہ روزانہ گوشت کھائے، بھلے وہ روزانہ دال کھائے، مطلب جو مرضی کھائے، یہ اس کو آزادی حاصل ہے، کوئی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن کھانا جی ذرائع سارے حلال ہوں، یہ پابندی سے حلال اور حرام کے درمیان ان پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو مکمل اکنامیکل فریڈم حاصل ہے۔ یہ اصول ہے اللہ نے دیا ہے کہ اجازت ہر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو ہے کہ اسلام یعنی اس کے کاروباری اقدامات کو قبول کرتا ہے جو انسان نے شروع کیے ہوئے ہوں انڈیویجلی، اپنی انفرادی طاقت سے۔ انفرادی طور پر اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کرے، اس کو الاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی قبول کرتا ہے کہ جو اگر وہ یعنی کسی آرگنائزیشن کی صورت میں ہے، کسی تنظیم کی صورت میں کوئی کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کیپٹل سرمایہ داری کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیبر مزدوری کرتا ہے، اجازت ہے۔ مارکیٹ فورس ان اکنامکس فیلڈ، مارکیٹ کی جو مطلب اکنامکس میں مارکیٹ کی بہت ویلیو ہے نا اکنامک سسٹم میں، تو سب کچھ یہ اجازت۔ اچھا، پھر کوئی غیر ضروری انفرادی طور پر کوئی کسی پر غیر ضروری پابندیاں بھی نہیں لگاتا۔ نور ان نیسیسری کربز آر پلیسڈ آن دا انڈیویجول اور دا آرگنائزیشن ریگارڈنگ ارننگ اور اوننگ آف ویلتھ۔ روزی کمانے، دولت کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں کوئی غیر ضروری پابندیاں نہیں حالی کسی بھی وجہ سے۔ پھر آگے ہے کہ بسائز سیکشن آف حلال حرام کی پابندیاں ہیں۔ ادر ریسٹرکشن آر ریئرلی پلیسڈ آن اکنامک ایکٹیویٹیز۔ کچھ دوسری جو ہے نا وہ کبھی کبھی آ جاتی ہیں، جیسے ہم نے پابندیاں، جیسے ہم نے وہ ذکر کیا ہے کہ خدائی پابندیاں، وہ تو ابدی ہے نا، ہیں ہی۔ اخلاقی پابندیاں یا ریاستی پابندیاں یہ کبھی کبھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے قیمتوں میں اضافہ ہے، مطلب جب حکومت کو ریونیو کی ضرورت ہو تو وہ پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یعنی جو خود تجارت کرنا ہے اس پر بھی پابندیاں، کہ کسی آدمی کا وہ کسی ایسی چیز کی تجارت نہ کرے جس سے حکومت کو نقصان ہو یا دوسرے لوگوں کو نقصان ہو، پابندیاں لگا سکتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا یہ پرنسپل آف اکنامک جو فریڈم ہے، کہ ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے دولت کمانے کی، دولت خرچ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو جمع کرے، جو مرضی کرے، خرچ کرے، جہاں مرضی خرچ کرے، لیکن حلال ذرائع پر خرچ کرنا ہے اور حلال ذرائع سے کمانا ہے، حرام ذرائع سے بچنا ہے اور حرام ذرائع پر خرچ بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، قیامت کے دن وہ مال جس کی انسان نے یعنی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، تو قیامت کے دن اللہ اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دیں گے اور اس شخص پر مسلط کر دیں گے جو اس کو معاشر کے میدان میں تلاش کرتا پھرے گا، حتیٰ کہ وہ اس کو تلاش کر لے گا، پھر اس پر مسلط ہو جائے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو پرنسپل اکنامکس کی فریڈم تو ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے، ریاستی احکامات کو فالو کرتے ہوئے، اور جو اخلاقی پابندیاں اس کو بھی فالو کرتے ہوئے، تب جا کر یہ ساری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارا جو ہے
وہ ہے پرنسپل آف جسٹس، انصاف کا قانون۔ انصاف کا قانون کیا ہے؟ کہ پرنسپل آف جسٹس آپریٹس ان ایوری اسپیئر آف ہیومن ایکٹیویٹیز۔ انصاف کا قانون تو ہر مطلب فیلڈ میں ہے نا، میٹ بھی لیگل، وہ قانونی ہو تب بھی انصاف، سوشل ہو، معاشرتی ہو تب بھی انصاف کرنا، پولیٹیکل ہو وہاں پر بھی انصاف سے، یا اکنومیکل ہو، ہر شعبے میں انصاف سے کام کرنا۔ تو جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے نا، یہ در حقیقت یہ انصاف کے اصول پر ہی اس کی بنیاد ہے۔ جو باقی تمام جو ہے نا شعبے ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے، مثال کے طور پر کہ پروڈکشن میں، ڈسٹریبیوشن میں انصاف، ٹھیک ہے، کھانے پینے میں انصاف، اور ایکسچینج یعنی اس کو لینے دینا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو پروڈکشن کے معاملے میں جو اسلامی قانون اور جسٹس ہے نا، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا استحصال نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو غریب لوگوں کی جو جائیدادیں زمینیں ہوتی ہیں عموماً، وہ ان کو مطلب مختلف ہیلو بہانوں سے تنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ اپنی زمین اور یہ جو جائیداد یہ نا یہ تنگ آ کر فروخت کر دے، تو یہ استحصال ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، کسی طور بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پھر آ گیا کہ انجسٹ ان لافل، کوئی فراڈ کرنے سے جو اسلام کے پیروکار ہیں نا ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ یعنی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی دولت پر وہ قبضہ کریں، یعنی دولت کو جمع کریں، کیسے کہ انصاف کے ذریعے اور فیئر مین سے، حلال ذرائع سے پراپرٹی خریدیں، وہ کمفرٹیبل زندگی کو بسر کریں، ٹھیک ہے۔ بٹ اٹ ڈز ناٹ الاؤ پیپل شوڈ اماس، لیکن لوگوں کو یہ دولت جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے تھرو برائبری، رشوت کے ذریعے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کرپشن کی، کیوں؟ رشوت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ حرام ذرائع ہے نا، اس لیے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ہمارے تھانوں میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے اور وہاں پر سب سے زیادہ رشوت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ غالباً 2012 کی رپورٹ تھی، 13 کی، ہاں 13 کی، پاکستان میں 90 ارب روپے روزانہ رشوت لی اور دی جاتی ہے۔ اسلامی ملک، کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک، رشوت لینے والے بھی مسلمان، رشوت دینے والے بھی مسلمان، یہ حال ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ تھرو کرپشن کے ذریعے بھی مال جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، جیسے یہ سرکاری جو کام ہوتے ہیں نا، حکومت کام کرواتی ہے، مثال کے طور پر کوئی روڈ بنانا ہے، اب ٹھیکیدار جس کو دیا تو اس نے اس میں سے اپنا یعنی رکھ کر بنانا ہے، بھلے وہ روڈ پورا مکمل ہو یا نہ ہو، یہ کرپشن ہے۔ یا اس میں مٹیریل سستا لگا دیا، اچھا نہ لگایا، یہ بھی کرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ گیمبلنگ، کرپشن، امبیزلمنٹ، خرد برد، پیسے مطلب وہ یہ نہیں پتہ کہ وہ لگائے کہاں اور گئے کہاں، کوئی پروجیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں کیا اور پیسے بھی خزانے میں نہیں ہے، وہ بھی لے لیے، یہ خرد برد ہوتا ہے۔ سٹیلنگ، چوری کرنا، ٹھیک ہے، حرام ہے۔ رابری، ڈاکہ زنی، اب ڈاکہ زنی کی سزا پتہ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کی ہے کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو، ڈاکوؤں کی۔ بلیک مارکیٹنگ،
ذخیرہ اندوزی کوئی اجازت نہیں ہے نا، گیمبلنگ جوا بازی قطعاً حرام ہے، ٹریڈ ان نارکوٹکس منشیات کی تجارت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل مسکرن حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ تو جو منشیات کا جو کاروبار کرتے ہیں، افیم ہے وہ یا اور بھی جتنی بھی وہ نشے کی چیزیں ہیں یہ حرام ہیں، ان کے ذریعے مال دولت جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایکسپلائٹیشن یعنی کسی کا استحصال کر کے، جیسے میں نے وہ پیچھے آپ کو جو مثال دی وہ زمین بیچنے اور خریدنے کی، گیمبلنگ، انٹرسٹ سود حرام ہے، فراڈ، ہائرنگ بھی یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہی ہوتی ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، پرسٹیٹیوشن عصمت فروشی یعنی یہ جو کبا خانے ہوتے ہیں، یہ جو یعنی زنا کے اڈے ہوتے ہیں، یہ بدکاری کے ذریعے کمائی ہوئی رقم جمع کرنے سے منع کیا ہے، حرام ہے یہ۔ مال پریکٹسز بدماشی، جگہ گیری، جگہ ٹیکس جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے جو بسوں کے اڈے ہوتے ہیں نا وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہر بس سے 50-20 ویگن سے لیتے ہیں، حرام ہے، یہ بدماشی ہے، قطعی طور پر یہ حرام ہے۔ اچھا، امورل پروفیشنز، غیر اخلاقی سرگرمیوں کے ذریعے کوئی مطلب کام کا کسی بھی طریقے سے مال جمع کرنا، اور تھرو ادر انجسٹس میتھڈ، یا کسی بھی غیر جو ہے نا منصفانہ طریقے سے مال جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ اچھا، اسلامک پرنسپل جسٹ پلیز دا موسٹ وائٹل رول، جو ہے نا انصاف کے معاملے میں جو اسلام ہے نا یہ بڑا جاندار رول ادا کرتا ہے۔ گریٹسٹ کنٹریبیوشن آف اسلام ٹو ہیومینٹی in that Islam ensures just and equitable distribution of wealth among the people۔ اسلام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دولت کی تقسیم میں کسی بھی طرح سے انصاف ہو، غریب کو بھی غریب کا حق ملے، یہ انصاف ہے۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان سے لے کر غریبوں کو دے دیا جائے، نہیں، بلکہ وہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، لسائل فی حق لسائل والمرحوم فی اموالہم حق لسائل والمرحوم، ان یعنی سرمایہ داروں مالدار لوگوں کے مالوں میں غریب لوگوں کا بھی حق ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، صدقات نافلہ ہے، یہ حق ہیں، یہ ان کو دینا چاہیے، یہ انصاف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مطلب یہ جو سارے طریقے ہیں نا، اس سے مقصد ان اصولوں کا جو اسلام میں اکنامکس کے جو اصول ہم نے جتنے بھی آج اس میں جائزہ لیا ہے، ان سب قوانین کا مقصد کیا ہے، اصولوں کا مقصد کیا ہے، جو اللہ نے سورہ حشر میں بیان کر دیا، اور ہم اس سے پہلے اس پر بات کر چکے ہیں کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاولیاء، سورہ حشر میں ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ اکٹھی ہو کر رہ جائے، دولت سرکولیٹ ہوتی رہے معاشرے میں، ملک میں، اور ان کے اثرات تمام لوگوں تک پہنچے، امیر غریب تک برابری کے لحاظ سے پہنچنے چاہیے۔ اگر امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب تر ہوتا چلا جائے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ پرنسپل آف جسٹس کا جو اصول ہے یہ تو پورا نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہی استحصال ہوتا ہے غریب لوگوں کا، ٹھیک ہے، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے گھوڑے سیبوں کے مربے کھائیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے، تھر کے علاقے کے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے نا، یہ استحصال ہے، یہ نہیں کرنے دیتا اسلام کا اکنامیکل سسٹم جو ہے کسی کی، ہاں قطعی طور پر
ٹھیک ہے. تو یہ اسلام کے جو پرنسپلس آف اکنامکس ہیں، یہ ہم اگر ان کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو ان کے نتائج، مثبت نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. اور اگر ہم اپنی مرضی سے اس کی معنی مطلب نکالتے پھریں گے، توجیحات کرتے پھریں گے، تو پھر یہ نا اس کے وہ اثرات معاشرے میں مرتب نہیں ہو سکتے جو ہونے چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں. کیونکہ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی خواہشات کی پابندی ہوگی. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ کافی آپ کے لیے معلوماتی ہوگا. تو بہرحال یہ اسلامک پرنسپل آف اسلامک اکنامکس کا جو پارٹ 2 تھا یہ بھی ہمارا آج پورا ہو گیا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.